subscribe to my channel and also press this bell icon. जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद जवाद वाहला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा का दिन है। जुम्मा के दिन हम आपके लिए लेके आते हैं खुतबा जुम्मा। तो आए आपको सुनाते हैं आज का खुतबा जुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा फ़तअलैन उमत्ति'कुन्न व उसर्रिहुन्न सराहन जमीला। इन कुन्तुन्न तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। या निसाअन नबिय्यि मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़ि'फ़ैन व कान ज़ालिका अला अल्लाहि यसीरा। ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما। يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام سامعین بھائیو، آپ حضرات کی خدمت میں واقعہ کربلا سے متعلق کچھ گزارشات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں اور اس کے بعد اہل بیت کا تعارف پیش کیا جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ واقعہ کربلا سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی جائیں گی۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الاحزاب، 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی ایک رکوع تلاوت کیا ہے، اس کا آدھا حصہ 21ویں پارے میں ہے، یعنی یہ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اور آدھا حصہ 22ویں پارے کے شروع میں۔ ان آیات میں وہ مشہور آیت موجود ہے جو اہل بیت کے فضائل و مناقب کو جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی بیویوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی رکوع میں ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے میں نے اس لیے تلاوت کر دیا تاکہ کوئی اس کا ترجمہ دیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، جن کو قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ایمان والے ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اہل بیت کا لفظ جب بھی بولا جائے تو سب سے پہلے اس سے مراد ہماری مائیں امہات المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوتی ہیں۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے پہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ فی الحال یہ سب اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے اہل خانہ، گھر والے۔ آپ کسی سے ملاقات کریں تو تعلق اچھا ہو تو
تو وہ آپ کا حال چال پوچھنے کے بعد کیا پوچھتا ہے؟ گھر والوں کا کیا حال ہے؟ گھر والوں کا. تو اس سے مراد وہ افراد ہوتے ہیں جو آدمی کے ساتھ مستقل ایک گھر میں رہتے ہیں. آدمی کے ساتھ مستقل ایک گھر میں جو لوگ رہتے ہیں اہل بیت سے مراد وہ ہوتے ہیں. اس میں بندہ خود ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ مستقل ساتھ بندے کے ساتھ اس کی بیوی کا ہی. پھر اس کے بعد نابالغ اولاد ہوتی ہے، نابالغ اولاد ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لیا جائے تو اس سے مراد آپ کے تمام تر رشتہ دار ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی بیویاں، پھر آپ کی اولاد، اور پھر آپ کے داماد، اور پھر آگے جو آپ کی نسل آگے چلی ہے وہ، اور اسی طرح آپ کے چچا اور چاچاؤں کی اولاد، اور اسی طرح آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں. ہاں ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے. جس طرح مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، اور ان میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی. اب آپ کا تعلق زیادہ ان سے ہے، محبت زیادہ ان سے ہے، اور آپ نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے. تو بیٹیاں 4 ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ 4 میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح جو رشتہ جتنا قریبی ہوگا اس کا تعلق آپ سے اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس کا مرتبہ اور مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی حیثیت سے آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ سارے اس میں شامل. بات سمجھ آ رہی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بہت سے فضائل بیان کیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آج اسی پہ بات کریں گے. ان کو یاد بھی رکھیے گا، اور اہل بیت کے جو حقوق بتلائے جائیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والا وہی سمجھا جائے گا جو ان کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، ان کی بات بھی مانے گا، ان کے طرز ان کے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزارے گا. باقی آپ جانتے ہیں کہ صرف بار بار نام لینے سے محبت ہوتی کیوں بھائی؟ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اپنے ابے سے بڑی محبت ہے، وہ سارا دن تسبیح پڑھتا ہے اور جس سے بھی ملتا ہے یہ کہتا ہے مجھے اپنے ابے سے بڑی محبت ہے، لیکن ابے کی بات غلطی سے بھی مانتا نہیں. تو کوئی عقل مند بھی اسے بات سے محبت کرنے والا نہیں کہے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے وہ ہر وقت بات کے اشاروں پہ چلتا ہے، ہر وقت اس بات کا منتظر ہے کہ ابا جی کا اشارہ جس بات کی طرف ہوگا میں اس کو بھی کر گزروں گا. لیکن وہ کسی سے یہ بات جا کے نہیں کہتا کہ مجھے ابا جی سے بڑی محبت ہے. لیکن عقل مند یہ سمجھے گا کہ یقیناً اس کو محبت بھی ہے اور یہ اس محبت کا حق ادا کرنے میں بھی کوئی کسر چھوڑ. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے میں وہ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بلکہ چند ایک احادیث مبارکہ اہل بیت کے فضائل پر مشتمل بہت زیادہ احادیث ہیں. میں چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس نیت سے ہم سنیں کہ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. کتنی باتیں بھی؟ نمبر 1 حب نبی جی کو، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ تو بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں جب تک وہ مجھ سے اپنی مال جان اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک وہ ایمان والا کہلانے کا حقدار. لہذا مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی
چاہیے اور یہ بات بچپن سے ہی اپنی اولادوں کو سکھا دینی چاہیے کہ جب رسول اللہ کا معاملہ آئے پھر اپنی جان دینی پڑے تو دے دو، پیچھے ہٹنے کی اجازت، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹنے کی اجازت، سارا مال قربان کرنا پڑے تو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں، یہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ فرمایا پہلی بات جو اولاد کو سکھانی ہے وہ کیا؟ حب نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2 وحب اہل بیتی، اور اپنے نبی کے خاندان کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ اپنی اولادوں کو سکھایا کرو۔ وقراءۃ القرآن، اور تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا بھی اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ تو یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہو گیا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتوں کی بارش تم پر کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرو لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، یعنی میری محبت کا تقاضا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے اہل بیت سے بھی محبت۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب چاچا ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ کے چچا کتنے ہیں بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے ہیں؟ 9 ہیں، ان میں سے صرف 2 ایمان لائے ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے، بڑے غصے میں تھے آقا، قریش والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں بڑے کھلے ہوئے چہروں سے ملتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو ان کا چہرہ اس طرح کھلا ہوا نہیں ہوتا، اس پر ہمیں دکھ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں بڑے کھلے ہوئے چہروں سے ملتے ہیں، لیکن جب میرے اہل بیت سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا مزاج اور رویہ ویسا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہو سکتا۔ سمجھے بات؟ تو جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس دل میں ایمان بھی، بولیے اس دل میں ایمان بھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا من احب علیٰ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علیٰ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض اور نفرت کی یقیناً اس نے مجھ سے۔ پھر آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بڑی محبت تھی، بہت محبت، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کسی کام کے لیے آیا، میں نے دروازہ بجایا، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے چادر لی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا، تو آپ کے دونوں طرف نہ کوئی چیز تھی جیسے آپ نے اس طرح پکڑی ہوئی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اپنا کام بتایا
काम बताने के बाद मैं वापस जाने लगा। मैंने कहा आका ये क्या है, ये जो आपने पकड़ा हुआ ये क्या है? आपने चादर उतारी तो एक तरफ हज़रत इमाम हसन थे और दूसरी तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। आपने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, तू भी इनसे मोहब्बत कर, तू भी इनसे, फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और तू हर उस शख्स को अपना महबूब बना ले जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। ठीक है भाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह हर उस शख्स को अपना महबूब बना ले जो इन दोनों पाकीज़ा और मुक़द्दस हस्तियों से मोहब्बत, समझ आ गई बात? फिर आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। पीछे जो मैंने ये हदीस बयान की ना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें आपने ये भी इरशाद फरमाया मन आदा अम्मी फ़क़त आदानी, जिसने मेरे चचा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। इसलिए कि आदमी का चचा जो होता है वो उसके बाप के दर्जे में होता है, आदमी का चचा जो होता है वो उसके बाप के दर्जे में होता है। तो जिसने मेरे चाचा को तकलीफ पहुंचाई यकीनन उसने मुझे तकलीफ, बात समझ आ रही, समझ आ रही बात? तो ये फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अहले बैत के बयान कर रहे हैं। एक और हदीस है, आपने फरमाया फलौ अन्ना रजुलन सफ़न बैन रुकन वल मकाम, कोई शख्स मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान, ये बैतुल्लाह का करीब का वो हिस्सा है जो दुनिया की पूरी अल्लाह की सरजमीन पर आला तरीन जगह है, सारी सरजमीन से आला जगह है बैतुल्लाह। और बैतुल्लाह के करीब ये अहम तरीन जगह है, एक तरफ हजर अस्वद है और दूसरी तरफ मकाम इब्राहीम है, ये दुनिया की आला तरीन जगह है। आपने फरमाया कोई शख्स वहाँ खड़ा होकर नमाज पढ़ता है और रोज़े भी रखता है, फिर उस शख्स के दिल में अगर अहले बैत का बुग़्ज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से नफ़रत करता है, तो फरमाया ये बंदा जहन्नमी है। बैतुल्लाह के पास पड़ी हुई नमाजें भी और रोज़े भी इसके काम, ये क्या है भाई, कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा? बोलो यार, जहन्नम में जाएगा। अहले बैत से नफ़रत रखना ये क्या है? जहन्नमी होने की निशानी है। सैयदना हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहू, उनके बारे में आपने इरशाद फरमाया ला युहिब्बुनी ला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफ़िक़, इनसे नफरत वो ही रख सकता है जो मुनाफिक हो, कोई ईमान वाला इनसे नफरत नहीं रख सकता। वला युहिब्बुहु इल्ला मुमिन, और इनसे जो मोहब्बत रखेगा इस बात की निशानी है कि वो ईमान वाला है। वो जो इनसे मोहब्बत रखे वो ईमान वाला है, क्योंकि कोई मुनाफिक इनसे मोहब्बत रख सकता। गदीर खुम ये एक जगह का नाम है, पानी वाली जगह। गदीर हौज को भी कहते हैं, छप्पड़ को भी कहते हैं अरबी ज़ुबान, और खुम ये जगह है। वहाँ पर आपने हज्जतुल वदा से वापस आते हुए एक खुतबा इरशाद फरमाया था जो बड़ा मशहूर है, खुतबा गदीर खुम के नाम से, 18 ज़िलहज्जा को। उस मौके पर आपने इरशाद फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फ़ालिजुल मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके हज़रत अली दोस्त हैं, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके हज़रत अली। बोलो यार, इसका और भी मतलब बयान किए जाते हैं लेकिन वो तरतीब से हटे हुए हैं, इससे खिलाफत साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मौला का मतलब अरबी ज़ुबान में खलीफा और हुक्मरान है ही, तो वो ज़बरदस्ती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़। तो आपने फरमाया जिसका मैं मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके हज़रत अली। फिर आपने दुआ की अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, ऐ अल्लाह जो हज़रत अली को अपना दोस्त रखे तो उसको अपना दोस्त बना ले। वआदी मन आदाहु, ऐ अल्लाह जो इनसे दुश्मनी रखे तो उसको अपना दुश्मन बना ले। जो इनसे दुश्मनी रखे तो उसको अपना दुश्मन बना ले, और जो इनसे दोस्ती रखे तो उसको अपना दोस्त। समझ आ गई बात की? सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہے، 2 بیٹے ہیں، سیدنا حضرت امام حسن اور امام حسین، اور ایک بیٹی ہیں، ان کا نام ام کلثوم۔ کیا نام ہے بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تو بہت چھوٹی عمر کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی تعلق اور رشتہ داری کام نہیں آئے گی، صرف میرا تعلق اور میری رشتہ داری ایسی ہے جو قیامت کی ہولناکیوں میں بھی کام آئے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ میری نسبت اور میرا تعلق اور رشتہ داری ہو جائے، اس لیے میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور اللہ نے اولاد بھی دی، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا، بیٹے کا نام تھا زید اور بیٹی کا نام تھا رقیہ۔ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد تھی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب یہ نکاح ہوا، آپ بڑے خوش ہوئے، لوگوں سے کہتے پھرتے تھے بھئی تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے، مجھے مبارک دو اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے تعلق اور رشتہ داری کے سوا کوئی تعلق اور رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ آج اللہ نے مجھے بھی وہ نسبت عطا فرما دی ہے کہ قیامت کے دن میرا بھی رسول اللہ سے رشتہ ہوگا، اور یہ رشتہ قیامت کے ہولناکیوں میں بھی مجھے کام۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلمان پر اہل بیت کے 4 حق ہیں۔ کتنے بھائی؟ کتنے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے ان سے محبت کی جائے، ان سے، میں نے ابھی شروع میں حدیث عرض کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان سے محبت۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان سے کسی قسم کی نفرت نہ کی جائے۔ ان سے نفرت رکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ ان سے محبت رکھنا حقیقی معنوں میں، زبانی جمع خرچ نہیں، اور حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو اطاعت کرنے پر مجبور کر دے۔ اطاعت نہیں، زبانی محبت کے دعوے، زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان سے نفرت نہ رکھی جائے۔ جس دل میں اہل بیت کی نفرت ہوگی، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دل ایمان سے خالی ہے اور یہ بندہ جہنمی ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی تابعداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اخذتم لم تضلوا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم گمراہ ہو سکتے۔ فرمایا پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز اطراتی اہل بیتی، یعنی میرے اہل بیت، قرآن کو بھی تھام کے رکھنا اور میرے اہل بیت کو بھی۔ اور اہل بیت کو تھام کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی پیروی، ان کی پیروی، ان کی پیروی، بولو یار، ان کی پیروی۔ اور اہل بیت نے جس طرح دین پر عمل کیا ہے بعد والوں کے لیے ویسا کرنا ممکن۔ میں نے عرض کیا تھا سیدنا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت حسن مصنع جو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں کربلا میں شریک تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد 33 سال زندہ رہے، اور یہ حضرت حسن مصنع واقعہ کربلا کے بعد 36 سال زندہ رہے، لیکن واقعہ کربلا سے متعلق ایک لفظ بھی بیان ایسا صبر کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، حالانکہ سارا خاندان اس واقعے میں ذبح ہو گیا، کہ ایسے صبر سے کام لیا۔ پوری داستان سنانا تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی کبھی زبان پر لائے۔ اسی کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کی اتباع کرو، اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام پر جس طرح عمل کر کے دکھایا ہے بعد والوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ویسا عمل کر سکے، لیکن نقل اتارنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اہل بیت کا تیسرا حق یہ ہے ان کی اتباع اور پیروی، اور چوتھا حق یہ ہے بھائی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کا حق ہے، اس طرح آپ پر کی آل پر درود بھیجنا یہ آپ کی آل کا بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
तस्लीमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजो और सलाम भी। तो हमें सलाम का तो पता है, सलाम का तो पता है जब हम नमाज पढ़ते हैं, अत्तहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, तो सलाम का तो हमें पता है। आका दरूद किस तरह पढ़ा करें? आपने फरमाया आप यूँ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। तो आपने जिस तरह अपने ऊपर दरूद भेजना सिखाया है, इसी तरह अपनी आल पर भी दरूद भेजना। समझ आ गई बात की? और सबसे अफजल दरूद शरीफ भी यही है जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। लिहाजा छोटा दरूद शरीफ भी अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़े जिसमें आपके साथ आपकी आल का तज़किरा भी, जब भी आपका नाम मुबारक आता है तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ना पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ा करें। ठीक है? क्यों भाई? ये देखिए ये भी दरूद शरीफ लिखा हुआ सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि। और अक्सर दरूद शरीफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है उसमें जहां आपका तज़किरा है साथ आपकी आल का भी, तो ये दुनिया में वाहिद वो खुश नसीब जमात है कि जिस तरह रसूलुल्लाह पर दरूद भेजा जाएगा उसी तरह अहले बैत पर भी दरूद, ये चौथा हक है। और ये हर मुसलमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके अहले बैत का हक है। अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको अहले बैत के इन हुकूक की रियायत करते हुए उनकी मुकम्मल इत्तिबा और ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe to my channel and also press this bell icon.